السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بروج سورہ نمبر 85 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے، سورج، چاند، ستارے اور سیاروں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور وعدہ کیے گئے قیامت کے دن کی قسم۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، گڑھا کھود کر ایمان والوں کو جلانے والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی جو بڑی بڑی لکڑیوں سے جلائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب ایمان والوں کو جلانے والے لوگ اس گڑھے خندق کے قریب چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم وہ لوگ کر رہے تھے وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ظلم کرنے والوں کی دشمنی ایمان والوں سے صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے جو سب پر غالب، بڑا زبردست، سب تعریف کے لائق خوبیوں والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جو اللہ آسمان و زمین کا مالک بادشاہ ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے تو ایسے ہی ظلم کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہی اللہ عرش کا مالک، بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، وہی اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بروج سورہ نمبر 85 مکمل ہے۔ سورہ بروج 85 اترنے کے اعتبار سے 27۔ البروج، برجوں، ستارے اور سیارے، آیت نمبر 1 میں ہے۔ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ بروج میں 22 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورہ بروج مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے ذریعے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا گیا اور دشمنوں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کو کہا گیا۔ جس طرح پرانے زمانے میں اصحاب الاخدود کے ظلم پر ایمان والوں نے صبر کیا تھا، مسلمان بھی صبر کریں۔ ظلم و ستم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، جس طرح اصحاب الاخدود پر لعنت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آسمان میں 12 بروج ہیں، جیسے ستاروں کا جھرمٹ یا مجمع النجوم ہیں۔ انہی برجوں کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ ان برجوں کے نام سے ہی ان کی شکلوں کا کچھ نہ کچھ تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ 12 یہ ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ اکثر علماء نے بروج سے مراد آسمان کے ستارے اور سیارے لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ لغت کے حساب سے برج ٹاور اور اونچی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بروج کا خلاصہ: سورہ بروج کے شروع کی 3 آیتوں میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر اصحاب الاخدود، گڑھا کھود کر ایمان والوں کو مارنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ فرعون اور قوم سمود کا ذکر بھی ہے۔ اخیر میں ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیزوں کی قسم۔ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو گاؤں اور شہر میں حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کی جگہ ہے جس جگہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا شاہد سے مراد یوم النحر، قربانی کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اور کسی نے کہا شاہد سے مراد قیامت کے دن جمع کی جانے والی مخلوق کا ہر فرد مراد ہے جو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے،
نمبر 4، اور کسی نے کہا شاہد سے مراد انبیاء اور نیک لوگ ہیں، اور مشہود سے مراد نبیوں کی قومیں ہیں جن پر وہ انبیاء اور نیک لوگ گواہی دیں گے۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3339، حسن روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور الیوم المشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، آیت نمبر 4 ہے، خندق والے یعنی گڑھا کھود کر ایمان والوں کو جلانے والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ اصحاب الاخدود یہ واقعہ کیا ہے؟ خندق کھود کر ایمان والوں کو مارنے والے کون تھے؟ کہا جاتا ہے ذو نواس یہودی بادشاہ اور اس کے ماننے والے تھے۔ سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث ہے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3340، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکا تھا، اس پر کئی لوگ ایمان لے آئے، تو اس زمانے کے ایک بادشاہ نے ایمان والوں کے لیے کئی ایک کھائیاں گڈھے کھدوائے اور اس میں لکڑیاں ڈلوا دی اور آگ بھڑکا دی، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جو اپنے نئے دین سے پھر جائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے، اور جو اپنے دین سے نہ پلٹے گا ہم اسے اس آگ میں جھونک دیں گے۔ پھر وہ انہیں ان گڑھوں میں ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قتل اصحاب الاخدود سے لے کر العزیز الحمید تک۔ راوی کہتے ہیں کہ لڑکا سولی پر لٹکا کر قتل کر دیے جانے کے بعد دفن کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا کہ وہ لڑکا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمین سے نکالا گیا، اس کی انگلیاں اس کی کن پٹی پر اسی طرح رکھی تھی جس طرح اس نے اپنے قتل ہوتے وقت رکھا تھا۔ تو جو لوگ ایمان لائے تھے سب کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا تھا، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ایمان والے کو ڈالے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آیت نمبر 8 پر غور کیجئے۔ لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے؟ کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 12 سے 20 کے درمیان ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر آگے اللہ کے بارے میں وہو الغفور الودود، بہت معاف کرنے والا، بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فرعون اور قوم سمود کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور آیت نمبر 21 اور 22 میں قرآن کے بارے میں، قرآن بڑی شان والا جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔